السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ عقیدے کے اس 9ویں سبق میں اور 7ویں درس میں عنوان ہے عقیدہ توحید کی اہمیت۔ عقیدہ توحید کی اہمیت۔ چنانچہ پہلا سوال ہے، اللہ سے ہمارا پہلا عہد کیا ہے؟ کسی سے وعدہ کرتے ہیں پختہ عہد و پیمان، تو اللہ سے ہمارا پہلا عہد کیا ہے؟ کہتے ہیں عالم ارواح میں، یعنی روحوں کی دنیا میں جب سب روح تھے، انسان جسم یہ نہ بنے تھے، سب روح تھے، تو اس دنیا میں اللہ سے ہمارا پہلا عہد توحید پر قائم رہنے کا ہے۔ اللہ سے پہلا عہد توحید پر قائم رہنے کا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس کا ذکر فرمایا اور بیان کیا کہ بنی آدم کی پشتوں سے ہم نے سارے انسانوں کو نکالا اور ان سے یہ سوال کیا، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، ان سے انہی پر گواہی لی، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قَالُوا بَلَىٰ، ہم سب نے کہا تھا کہ ہاں کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو ہم جب انسانی شکل میں نہیں پیدا کیے گئے تھے، اسی وقت اللہ رب العالمین نے ہم سے یہ عہد و پیمان لے لیا تھا کہ ہم اس کی توحید پر قائم رہیں گے۔ دوسرا سوال ہے، اللہ نے جنوں اور انسانوں کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا؟ جنوں اور انسانوں کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا؟ چنانچہ جواب میں اللہ نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کرنے کے لیے، صرف اپنی عبادت کرنے کے لیے، یعنی توحید پر عمل کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ توحید پر یعنی اللہ رب العالمین کو ایک جانا جائے، اس پر عمل کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورۃ الذاریات میں فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے، اور لیعبدون کی تفسیر جو ہے یوحدون ہے، تاکہ وہ مجھے اکیلا مانے۔ وہی ہے کہ توحید پر عمل کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ کہتے ہیں تمام انبیاء نے اپنی قوموں کو سب سے پہلے کس بات کی دعوت دی؟ تمام انبیاء سب سے پہلے کس بات کی دعوت دیتے تھے؟ قرآن مجید میں مختلف انبیاء کرام کا تذکرہ کیا اللہ رب العالمین نے کہ انہوں نے اپنی قوموں سے کیا کیا کہا، اور ایک مشترکہ جگہ پر اللہ رب العالمین نے سارے انبیاء کرام کی دعوت کا بیان کیا کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ یقیناً ہر امت میں ہم نے ایک رسول بھیجا اس پیغام کے ساتھ کہ تم بتلا دو أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت سے بچو۔ اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جائے وہ طاغوت ہے۔ چنانچہ اسی لیے جواب میں کہا گیا تمام انبیاء نے اپنی قوموں کو سب سے پہلے توحید کی دعوت دی کہ صرف اللہ رب العالمین کو اکیلا ماننا ہے، اسی کی عبادت کرنی ہے، کوئی اور معبود نہیں ہے۔ کہتے ہیں آسمانی کتابوں کی اولین تعلیم کیا ہے؟ آسمانی جو کتابیں نازل ہوئی، جیسے ہمیں معلوم ہے قرآن ہے، زبور ہے، تورات ہے، انجیل ہے، صحیفے ہیں مختلف، تو جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی ان میں سب سے پہلی تعلیم کیا تھی؟ سب سے پہلی بات جس کی طرف اللہ رب العالمین نے روشنی ڈالی وہ کیا تھی؟ چنانچہ آسمانی کتابوں کی اولین تعلیم عقیدہ توحید ہے۔ سب سے زیادہ زور اور سب سے پہلی بات جو بیان کی جاتی تھی وہ یہ کہ توحید، اللہ رب العالمین کو ایک جاننا، اللہ رب العالمین کو ایک جاننا۔ کہتے ہیں قرآن مجید کی ہر آیت کا تعلق کس مضمون سے؟ قرآن مجید کی اتنی ساری آیتیں ہیں لیکن ہر آیت کا تعلق کس مضمون سے ہے؟ اللہ رب العالمین نے جواب میں کہتے ہیں قرآن مجید کی ہر آیت کا تعلق عقیدہ توحید سے ہے، یعنی ہر آیت میں کوئی نہ کوئی ایسا نقطہ رہتا ہے جو عقیدہ توحید پر دلالت کرتا ہے۔ علماء جو ماہرین ہیں اس فن کے، علوم قرآن کے، وہ آپ کو ہر آیت سے عقیدے کا مسئلہ ثابت کر کے دکھائیں گے، عقیدہ توحید کا، کہ اس آیت سے اللہ رب العالمین کو ایک کیسے جانا جا سکتا ہے، ایک ماننے کی کیا دلیل اور کیا باریکی اس آیت کے اندر۔ کہتے ہیں اللہ نے کس علم کو حاصل کرنے کا حکم دیا ہے؟ اللہ نے کس علم کو حاصل کرنے کا حکم دیا ہے؟ چنانچہ اللہ نے علم توحید کو حاصل کرنے کا حکم دیا، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جان جاؤ کہ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں،
تو علم توحید حاصل کرنے کا حکم دیا، پھر باقی چیزیں اس کے ماتحت آتی ہیں۔ کہتے ہیں اللہ کے سارے احکام میں سب سے پہلا حکم کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے بہت سارے احکامات ہیں، لیکن ان میں سب سے پہلا حکم کیا ہے؟ قرآن کے جواب میں کہتے ہیں اللہ کے سارے احکام میں سب سے پہلا حکم توحید ہے، سب سے پہلا حکم توحید ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ تفسیر مروی ہے کہ قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی عبادت کا حکم دیا گیا ہے اس سے مراد توحید ہے، اس کی تفسیر توحید سے کی گئی ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں آپ جب سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ شروع کریں گے، تو سورہ بقرہ میں سب سے پہلا حکم، آرڈر جسے کہتے ہیں، آرڈر جو دیا گیا وہ یہی کیا، ایھا الناس اعبدوا ربکم، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا۔ تو سب سے پہلا حکم قرآن مجید میں سب سے پہلا حکم توحید کا دیا گیا، اور اسی طریقے سے سب سے پہلی بات جس سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں روکا ہے وہ یہی شرک ہے، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ چنانچہ اللہ کے سارے احکام میں سب سے پہلا حکم توحید ہے، احکام میں سب سے پہلا حکم توحید ہے، اور اسلام لانے کے لیے بھی جو ارکان اسلام ہے ان میں بھی سب سے پہلی چیز توحید ہے۔ کہتے ہیں نماز و زکوٰۃ جیسے عظیم فرائض سے پہلے کس فریضے کا حکم ہے؟ پہلے نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا جائے گا، پہلے زکوٰۃ پڑھنے کا حکم نہیں دیا جائے گا، کوئی مالدار ہے تو اسے حج کرنے کا حکم نہیں دیا جائے گا، سب سے پہلے کس بات کا حکم دیا جائے گا؟ چنانچہ نماز و زکوٰۃ جیسے عظیم فرائض سے پہلے فریضہ توحید کا حکم ہے، فریضہ توحید کا حکم ہے کہ پہلے اللہ رب العالمین کی وحدانیت پر ایمان لاؤ، اللہ رب العالمین کی وحدانیت پر ایمان لاؤ، اس کے بعد دیگر چیزیں۔ جب تک اللہ رب العالمین کی وحدانیت پر بندہ ایمان نہیں لائے گا دیگر چیزوں کا کوئی مطلب نہیں ہوگا، اس کے سارے اعمال توحید کے بغیر بے سود ہیں، کوئی فائدہ نہیں پہنچانے والے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، کہ ان کے کیے ہوئے اعمال کے پاس ہم آئیں گے اور اسے اڑتے ہوئے ذرات کے مانند بے حیثیت۔ اگر توحید نہیں ہے تو اعمال کتنے بھی کر لیے جائیں سارے اعمال بے حیثیت ہوں گے، بے نفع ہوں گے، اس لیے توحید سب سے پہلا فریضہ ہے۔ کہتے ہیں بندہ مومن کے لیے آخری واجب کیا ہے؟ پہلا واجب توحید ہے اور آخری واجب کیا ہے؟ چنانچہ کہتے ہیں بندہ مومن کے لیے آخری واجب توحید کا اقرار کرنا ہے، آخری واجب توحید کا اقرار کرنا ہے کہ زندگی کی ابتدا بھی توحید سے ہو اور انتہا بھی توحید سے ہو۔ بندہ مرنے سے پہلے اگر توحید سے مکر گیا، توحید سے پھر گیا تو پھر اس کی آخرت برباد ہے، ساری زندگی کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے اگر توحید آخری وقت میں بھی اس نے اگر توحید کو چھوڑ دیا۔ تو زندگی کے کسی لمحے میں بھی توحید کو اور بالخصوص ابتدا اور انتہا میں توحید کو نہیں چھوڑا جا سکتا، کیونکہ توحید سے آغاز ہے اور توحید سے انتہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ قرآن مجید میں غور کریں کہ ایک مقام پر اللہ رب العالمین نے 18 انبیاء کرام کا ذکر کیا، موسیٰ، عیسیٰ اور دیگر بڑے بڑے جلیل القدر انبیاء کرام کا تذکرہ کیا اور بیان کیا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ بھی شرک کرتے تو ان کے بھی سارے اعمال برباد ہو جاتے، یعنی ان کی توحید میں بھی اگر خلل ہوتا تو سارے اعمال ان کے برباد ہو جاتے۔ آپ غور کریں اللہ رب العالمین نے یہ بات کیوں بیان کی؟ انبیاء سے، رسولوں سے شرک جیسا گناہ کبھی سرزد نہیں ہو سکتا، اور نہ ہوا، شرک جیسا گناہ کبھی نہیں ہو سکتا، لیکن اپنی امت کو اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو شرک کی قباحت، اس کی شناعت، اس کی خطرناکی کو بیان کرنے کے لیے، احساس کرانے کے لیے کہ دیکھو تم ہو، عام انسان ہو، میرے سب سے محبوب بندے، میرے نبی، میرے انبیاء، میرے رسول، وہ بھی جو زندگی بھر نیکیاں کرتے رہتے ہیں، ان سے بھی اگر شرک جیسا گناہ اور توحید میں خلل ہو جاتا تو ان کے بھی سارے اعمال برباد ہو جاتے۔ تو اس طور پر اللہ رب العالمین نے توحید کی سختی پر تعلیم دی ہے اور شرک سے بچنے کے لیے انتہائی توجہ دلائی ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں سب سے پہلی بیعت کس کام کے لیے لی گئی؟ سب سے پہلی بیعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وقت آتے تھے، لوگ آتے تھے ملاقات کرنے یا اور مواقع پر ملاقات ہوتی تھی تو ان سے بیعت لی جاتی تھی کہ عہد کرو۔ تو سب سے پہلی بیعت کس چیز کی لی جاتی تھی؟ سب سے پہلی بیعت توحید کے لیے لی گئی،
کہ اللہ ہی کی عبادت کرو گے اور اس کے ساتھ شرک نہ کرو گے، کوئی بھی ہو، چاہے وہ عورتوں سے یا پھر مردوں سے۔ جب بیعت ہوتی تھی تو سب سے پہلی بیعت توحید کے لیے لی گئی کہ اللہ ہی کی عبادت کرو گے اور اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرو گے، اس کے بعد دیگر چیزوں کی بیعت لی جاتی تھی۔ کہتے ہیں اسلام کے ارکان میں سب سے پہلا رکن کیا ہے؟ اسلام کے ارکان میں سب سے پہلا رکن کیا ہے؟ کتنے ارکان ہیں اسلام کے؟ 5 ارکان ہیں۔ ان میں سب سے پہلا رکن کیا ہے؟ سب سے پہلا رکن عقیدہ توحید ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں اسلام کے ارکان میں سب سے پہلا رکن عقیدہ توحید ہے، شہادت اللہ الہ الا اللہ، سب سے پہلا رکن عقیدہ توحید ہے۔ کہتے ہیں سب سے بڑا تقوی کیا ہے؟ سوال نمبر 12 ہے کہ سب سے بڑا تقوی کیا ہے؟ تقوی یعنی سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ سب سے بڑی وہ چیز کیا ہے؟ تقوی وہ پاور ہوتا ہے جو انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے، جو انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ اور تقوی بڑا ہی مفید چیز ہے، بڑا ہی مفید چیز ہے کہ آدمی اگر متقی بن جائے پھر تو اس کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ کہتے ہیں سب سے بڑا تقوی عقیدہ توحید ہے، سب سے بڑا تقوی عقیدہ توحید ہے کہ بندے کے پاس اگر توحید کی دولت موجود ہے تب تو انشاءاللہ وہ کامیاب ہے، لیکن اگر توحید کی دولت سے وہ خالی ہے پھر وہ کسی بھی حال میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ کہتے ہیں کون سا عمل جہاد سے افضل ہے؟ جہاد آدمی اپنی جان لگا دیتا ہے، اپنا مال لگا دیتا ہے، سب کچھ داؤں پر لگاتا ہے اور جہاد کرتا ہے، اس عمل سے بھی افضل عمل کون سا ہے؟ چنانچہ کہتے ہیں عقیدہ توحید جہاد سے افضل ہے، عقیدہ توحید جہاد سے افضل ہے۔ چنانچہ اگر کسی کے پاس عقیدہ توحید نہیں ہے اور وہ مسلمانوں کی لشکر میں، مسلمانوں کی فوج میں، مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہا ہے تو اس کا لڑنا بے سود ہے، اسے کوئی نفع نہیں ملنے والا اس کا۔ جیسا کہ بعض مواقع پر تاریخ اور سیرت میں یہ بات درج ہے کہ بعض افراد مسلمانوں کی طرف سے جنگ لڑے لیکن عقیدہ توحید نہ ہونے کی وجہ سے ان کی زندگی آخرت برباد ہے۔ اس لیے جہاد سے بھی افضل عمل عقیدہ توحید ہے۔ کہتے ہیں کس بنا پر عبادات قبول ہوتی ہیں؟ کس بنا پر عبادات قبول ہوتی ہیں؟ کس وجہ سے عبادتیں قبول ہوں گی؟ تو توحید کی بنا پر، توحید کے سبب عبادات قبول ہوتی ہیں۔ اگر توحید نہیں ہے تو عبادتیں غیر مقبول، اور توحید ہے تو عبادت انشاءاللہ قابل قبول اگر اس کی فرائض اور اس کے آداب کا لحاظ کرتے ہوئے بندہ انجام دے گا۔ جیسا کہ ابھی میں نے شروع میں ایک آیت پڑھی وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ یہ کافروں کے اعمال کی بات اللہ نے کی، کافروں کے پاس توحید نہیں ہے، ورنہ کافر بھی تو بہت ساری نیکیاں کرتے ہیں، فری کے اسپتال بناتے ہیں، کالج بناتے ہیں، اسکول بناتے ہیں، لوگ تعلیم حاصل کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، بظاہر نیک اعمال ہیں، لیکن چونکہ ان کے پاس عقیدہ توحید نہیں ہوتا ہے اس لیے ان کے سارے اعمال بے سود ہیں۔ کہتے ہیں انبیاء و صحابہ نے کس لیے مصیبتیں برداشت کی؟ انبیاء و صحابہ نے، انبیاء اکرام کو کتنی مصیبتیں کہ انبیاء اکرام کو قتل کر دیا گیا، لوہے کی کنگھیوں سے ان کے بدن کو نوچا جاتا تھا، چیر دیا گیا، جسم کے 2 حصے کر دیے گئے۔ تو اس طریقے سے انبیاء صحابہ اکرام کو کتنی تکلیفیں پہنچی اس راہ میں، تو کس لیے انہوں نے تکلیفیں برداشت کی؟ انبیاء اور صحابہ نے یہ مصیبتیں کیوں برداشت کی؟ انبیاء و صحابہ نے توحید کی دعوت دینے کی خاطر مصیبتیں برداشت کی، سب کچھ نچھاور کر دیا لیکن توحید کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا کسی بھی طور پر۔ تو توحید کی دعوت کی خاطر ان ساری مصیبتوں کو انہوں نے برداشت کیا۔ کہتے ہیں کیا اہل ایمان کو توحید کی دعوت دی جائے گی؟ کیا اہل ایمان کو توحید کی دعوت دی جائے گی؟ ہاں، اہل ایمان کو بھی توحید کی دعوت دی جائے گی۔ اہل ایمان عام اہل ایمان ہیں جن کے پاس توحید کا علم نہیں ہے صحیح طور پر، یا آج بھی بہت سارے اہل ایمان ہیں جن کو توحید کا صحیح علم نہیں ہے، صحیح معرفت نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے ہم انہیں کافر تو نہیں کہہ رہے ہیں، لیکن توحید کا علم ان کو پیش کیا جائے گا، توحید کی دعوت دی جائے گی اور توحید کی حقانیت ان کے سامنے رکھی جائے گی، جیسا کہ سماج اور معاشرے میں علماء یہ فریضہ انجام دیتے ہیں۔ لہذا اہل ایمان کو بھی توحید کی دعوت دی جائے گی۔ اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو کہ ہم تمام لوگوں کو عقیدہ توحید کی اہمیت کو سمجھنے، اس کے مطابق زندگی گزارنے اور اس کی نشر و اشاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔